السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگ ایک داستان یا داستان سے اخذ کردہ ایک اقتباس پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا بندر کی تقریر۔ سرور صاحب کی لکھی ہوئی یہ داستان تھی فسانۂ عجائب۔ فسانۂ عجائب کا شمار اردو کے بڑی ہی اچھی داستانوں میں ہوتا ہے، اہم داستانوں میں ہوتا ہے۔ جیسے باغ و بہار ہے، باغ و بہار کی اپنی مقبولیت تھی، اسی کے نقش پر لکھی ہوئی ایک داستان ہے۔ داستان سے چونکہ داستان بہت طویل ہوتی ہے، طوالت اس کا جز ہوتا ہے، اس کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے، تو پوری داستان تو نہیں نصاب میں شامل کیا جا سکتا، لہذا ہم نے اس داستان سے اخذ کردہ ایک چھوٹی سی تقریر جس کا عنوان ہی ہے بندر کی تقریر جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ نصیحت آمیز باتیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں اور ہم اس کو تقریباً اس کا حصہ پڑھ چکے ہیں۔ بتلایا گیا کہ دنیا جو ہے ناپائیدار چیز ہے۔ بندر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ کو یہ زحمت دی گئی ہے کہ میں آپ جیسے اشرف المخلوقات کو تقریر کروں، حق بات سناؤں اور یہ بتلاؤں کہ دنیا عبرت و دید کی جگہ ہے اور ہر انسان یہاں کا لہو و لعاب میں مصروف ہے، لہو و لعاب کا خریدار ہے، ہر کس و ناکس، اور یہاں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ناپائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس حال زار پر رحم کھانا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ہر کوئی جو ہے اس دنیا سے ایک وقت پر چلا جاتا ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا فنا ہونے والی ہے، قائم نہیں رہنے والی ہے، اور اس فنا ہونے والی دنیا سے دل لگانا خراب بات ہے۔ وہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے محلات کے مالک اور فقیر و غریب ایسے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور آج ان کی خبروں پر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کتے بلیاں ان کی خبروں پر لوٹ رہے ہیں۔ ہاں، جو نیک لوگ ہیں وہاں ان کی خبروں پر پھول چڑھے ہوئے ہیں، اور جو دولت مند ہیں، جن لوگوں نے دنیا میں زندگی میں دنیا داری اور لہو و لعاب میں مصروف تھے، آج باوجود ایک بڑی دولت پیچھے چھوڑ جانے کے، ان کے مقبروں کی عمارت عالی اور ساز و سامان رہنے کے باوجود بھی یہ جو ہے رنج گور بے چراغاں کی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے، لاسٹ لیکچر میں پڑھ رہے تھے۔ آخر میں کچھ تھوڑا سا اس کا حصہ رہ گیا ہے۔ جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اشعار کو بھی سرور صاحب نے شامل کیا ہے، ان کے اپنے ہیں یا کسی اور کے بھی لیے ہیں۔ وہ سودا کے ہجویہ جو ان کا ایک مشہور مرثیہ تھا وہ بھی یہاں پر قصیدہ تھا، ہجویہ قصیدہ جو سودا کا لکھا ہوا تھا، اس کے بھی کچھ اشعار دیے گئے ہیں۔ لیکن اس سے قبل ایک شعر دیا گیا یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جانے سے جی الجھتا ہے، یہاں کے جانے سے جی الجھتا ہے، کیا ہی دلکش سرائے فانی ہے۔ یہ دنیا بڑی دلکش ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس میں انسان کا دل لگ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ کسی صورت میں یہ دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو سرائے ہے جہاں پر ایک ٹھہرا ہوا ہے، انسان مسافر ہے اور دنیا مسافر خانہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان ٹھہرتا مسافر خانے میں۔ آپ بتلائیے مجھ کو عزیز طلباء و طالبات، کیا کوئی انسان
مسافر خانے میں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے؟ اگر کوئی کہ نہیں بھائی میں یہاں زندگی بھر رہنے والا ہوں، تو ہم کہیں گے یہ پاگل ہے جو اپنی منزل کو بھول گیا ہے اور تھوڑے سے آرام میں ہی یہاں پر دل لگا بیٹھا ہے۔ اور وہی پاگل پن آج کے انسانوں پر طاری ہے۔ وہ اس دنیا میں ہی جو ہے اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اسی دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کی ہر شے سے اس کا دل جڑ گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں کی چیزوں کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ دے۔ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتا ہے نا، خوب دولت جمع کرتے رہتا ہے۔ جب دل اس کا ان چیزوں میں لگ جائے گا اور موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو چونکہ ہمارا دل ان چیزوں میں الجھ گیا ہے، زمینوں میں، جائیدادوں میں، محلات میں، گھروں میں، تو ہوتا کیا ہے؟ تو ظاہری بات ہے جب ہمارا جی ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے، ان چیزوں سے لگ جاتا ہے، اور زندگی کا چرخ جو ہے، پہیہ جو ہے پھرتے رہتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس سرائے کو، اس مسافر خانے کو، اس دنیا کو ہمیں چھوڑ جانا پڑتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے چلیے، تو پھر انسان جن چیزوں سے دل لگا بیٹھا ہے ان چیزوں میں اس کا دل الجھ جاتا ہے۔ اب روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، روح اٹک جاتی ہے۔ کبھی وہ اپنے محلات کو دیکھتا ہے، محلات کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے ماربل کو دیکھتا ہے، اس کے سنگ مرمر کو دیکھتا ہے، دولت کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، جائیداد کو دیکھتا ہے، اعلیٰ اولیٰ جن چیزوں سے اس کا دل دنیا میں لگا ہوا تھا انہی چیزوں کو وہ اب بغور دیکھتے رہتا ہے۔ اب ایسے میں ہوتا کیا ہے، سوچیے آپ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پھر روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے یہاں کے جانے سے جی الجھتا ہے، روح آسانی سے نہیں نکلتی۔ اور یہ جو سرائے ہے جس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، کیا ہی دلکش سرائے فانی ہے، دلکش اس فانی دنیا کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دلکش بنایا، اور اس کا انجام یہ ہے کہ اب جانے سے جی الجھتا ہے۔ سلف سے اہل کمال دنیا کے مال سے محروم رہے، دولت مند لوگ دنیا دولت چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت تھی لیکن آج کچھ نہیں ہے، لیکن کبھی صبح عشرت ہے، گاہ علم کی شام ہے۔ لیکن زندگیاں بھی دیکھیے بڑی عجیب ہوتی ہیں، مختصر سی ہوتی ہیں لیکن بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ کیوں عجیب ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو صبح میں بہت امیر ترین بن کر اٹھے تھے، صبح نمودار ہوئی تھی ان کی دولت کی روشنیوں میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کنگال ہو گئے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ دولت ناپائیدار چیز نہیں ہے، پائیدار چیز نہیں، ناپائیدار ہے، بے وفا ہے، وہ بے وفائی کرتی ہے، ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے دولت یہاں کی۔ ایسا دیکھنے میں ہے، صبح خوشیوں میں تھی تو رات گاہ علم کی شام ہے، جو ہے کبھی صبح عشرت ہے تو گاہ علم کی شام ہے، یعنی شام جو ہے غم بھری ہے تو صبح عشرت بھری ہے، خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا عجب مقام ہے، یہ دنیا ایک عجیب و غریب مقام رکھتی ہے، نہ امیر ہوتے عرصہ، نہ فقیر ہوتے کچھ دیر، اتنی بے وفا جیسے پل بھر میں امیر ہے پل بھر میں فقیر بن گئے۔ اس کارگاہ بے ثبات میں عجب اندھیرا ہے، اس دنیا میں ایک عجب اندھیرا ہے، کوئی چیز یہاں کی پائیدار نہیں، فانی ہے۔ یہاں پر اس قصیدے کے تین اشعار دیے گئے ہیں۔ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، رکھتا نہیں یہ ہاتھ انا کا بے قرار، جن کے طویلے بیچ کئی دن کا ذکر ہے، ہرگز عراقی و عربی کا نہ تھا شمار، اب دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے، موچی سے کفش پاک و گھٹاتے ہیں وہ ادھار۔ دنیا کی بے ثباتی، اور وہ جب بڑے بڑے لوگوں پر جب زوال آیا تو اس پر سودا نے ایک قصیدہ لکھا تھا، اس کے اشعار انہوں نے یہاں پر پیش کرے کہ جب سے دنیا بنی ہوئی ہے، چرخ آسمان کو کہتے ہیں، جب سے آسمان پر ایام ہیں سوار، دن اور رات یہ جو بنا دیے رب العالمین نے، اور جب سے دن اور رات کا سلسلہ چل پڑا ہے تو کسی بھی صورت میں انسان کو، کائنات کو قرار نہیں ہے، قرار ہو ہی نہیں سکتی۔ جس دن دنیا تھم گئی اس دن جو ہے قیامت آ جائے گی،
اور یہ دن اور رات کے بدلتے رہنے سے زندگیاں بھی بدلتے رہتی ہیں. کئی زندگیاں صبح میں دولت مند تھی، خوشیوں بھری تھی، اور شام غم بھری ہے. کئی رات غم بھری تھی تو کئی صبح خوشی بھری ہے. شاعر کہتے کہ جن کے طویلے بیچ کئی دن کا ذکر ہے. کئی دن پرانی بات ہے، دہلی کے اندر ایسا عالم تھا کہ طویلے کے اندر، طویلے کہتے ہیں جہاں پر گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں، ہرگز عراقی و عربی کا نہ تھا شمار. بڑے بڑے عرب کے، عراق کے گھوڑے ان کے طویلے میں باندھے جاتے تھے. دولت مندی کی نشانی تھی، ہے نا. عرب کے طاقتور گھوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، اور جن کے طویلے میں عراقی اور عربی گھوڑے ہوں تو پھر ان کا شمار یقیناً اس شہر کے امراء و روسا میں ہوتا ہوگا، دولت مندوں میں ہوتا. لیکن آگے کہتا شرف دیکھتا ہوں میں کہ زمانے کے ہاتھ سے. زمانہ بدل گیا، تقدیر پلٹ گئی، وقت بدل گیا، غافل غفلت میں رہ گیا اور دنیا پلٹ گئی اس کی. اب ویسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے گھر میں عراقی اور عربی گھوڑے بے شمار رہا کرتے تھے. آج ان کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ موچی کے پاس سے اپنے پیر کے جوتوں کو ادھار میں سلا رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ غربت آئی ہے کہ موچی کو پیسے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ دنیا ہے. اور جب وعدہ پہنچا تو نہ روپیہ کام آتا ہے. وعدہ کون سا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہے. جب وعدہ پہنچا تو پھر دنیا کی کوئی شے آپ کے کام نہیں آتی. موت کا فرشتہ آ کر ٹھہرا. آپ کی ڈھیر ساری دولت، آپ کے پاس فوج، ظفر فوج، موت سے خوب دولت فوج ہے آپ کے پاس، ہزار فوج ہے. آپ اچھے ہیں، برے ہیں، کوئی آشنا دوست ہے، کوئی عزیز و اقربا ہے، کوئی بھی ہو، وہ آپ کو پنجے ملک الموت سے نہیں چھڑا سکتے. موت کا وقت آ گیا. ہر کس، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھئی ہم نے جتنا کوشش کرنا تھی کر لی، اب آپ کے مقدرات ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا. موت سے موت سے کس کی آ رہی ہے بتلائیے آپ. اور کون چھڑا سکتا ہے موت سے؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا. نہ دولت کام آتی، نہ دوست، نہ رشتے، نہ ناتے. اگر یہ سب کچھ چیزیں کام آتی تو سرور کہتے ہیں کہ جمشید و کاؤس، دارا و سکندر، بسد حسرت و افسوس جان نہ کھوتے. یہ دولت مند ترین لوگ ہیں. یہ سکندر، یہ وقت کے بادشاہ ہیں. اگر دولت کام آتی اور اس سے انسانی زندگی بچ جاتی، موت سے چھٹکارا مل جاتا، تو پھر یہ لوگ دنیا سے پھر کیوں حسرت و افسوس کے ساتھ جاتے؟ یہ اپنے خزانے لٹا دیتے اور موت کو خرید لیتے اور ہمیشہ زندگی میں رہتے. نیک عمل کرے تو وہ ساتھ جاتا ہے. انسان کے ساتھ اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کے اعمال آتے ہیں، چاہے اچھے یا برے. آپ اچھے اعمال کرو، یقیناً وہ آپ کے لیے قبر میں ایک رحمت بنیں گے. برے کریں گے تو آپ کے لیے عذاب بن جائیں گے. احتیاج کسی کی بدلائے یا اللہ کچھ دے، یہ البتہ کام آتا ہے. کسی کو آپ خیر کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، یہ آپ کے کام آتا. وگرنہ دنیا سراب زندگی برتر از حباب ہے. کیا کریں؟ نہیں تو دنیا کیا ہے؟ ایک سراب ہے، دھوکہ ہے. اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. سراب کہتے ہیں دھوکے کو. ریت کے میدان میں پانی کا جو انسان کو دھوکہ ہوتا ہے وہ سراب ہی کہلاتا ہے. اور اس کی حقیقت یعنی انسانی زندگی کی حقیقت پانی کے بلبلے کے مانند ہے. پابند اس کا خراب تر کرنے والا نایاب ہے. ہاں، دنیا کی پابندی کرنے والا خراب ہے، اور جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے وہ نایاب ہے، بہت ہی نیک ہے. اس جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکا ہے. ترک دنیا کا سوچ کیا ناسخ، کچھ بڑی ایسی کائنات نہیں. آخر میں کیا کر رہا ہے؟ ترک دنیا کا سوچ کیا ناسخ. دنیا کو چھوڑ دے. دنیا کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ناسخ؟ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، سراب ہے، حباب کی مانند ہے، حباب کی مانند ہے. دنیا بہت بڑی کائنات نہیں ہے. اس گلشن ہستی میں عجب سیر ہے، لیکن یہ دنیا اور یہ دنیا میں ایک عجب سی کیفیت ہے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم خزاں کا ہے. یعنی دنیا کوئی بہت طویل رہنے والی نہیں ہے.
بالکل اس کلی کے مانند ہے جب اس نے بہار میں آنکھ کھولا تو دیکھتا ہے کہ خزاں کا موسم آ گیا ہے، کہ تھوکنے کا موسم آ گیا ہے، کب کھلا اور کب ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ عقل یہ ہے کہ عالم اسباب میں کسی اسباب کا پابند نہ ہو۔ عالم اسباب سبب کے ذریعے سے یہ دنیا چلتی ہے، لیکن اس سبب کے پابند نہ بن جاؤ، تعلق خاطر نہ رکھو، اس سے تعلق جوڑ کر نہ رکھو۔ ہمیشہ اس نے بھلے سے برائی کی، دنیا نے ہمیشہ جو ہے بھلے سے برائی کی ہے۔ جو گیا یہاں سے یعنی جہاں گزرا سے اس کا شاکی تھا، بادشاہ سے فقیر تک، یہاں سے اس دنیا سے جو بھی چلا گیا، جو بھی رخصت ہوا، جو بھی مر گیا، وہ شاکی ہی رہا، وہ شکوہ ہی کرتا رہا، جوان سے پیر تک، بادشاہ سے فقیر تک، جوان سے پیر نوجوان سے بوڑھے تک۔ حقیقت میں نفس سے امارہ ناکارہ ہے۔ انسان کا نفس جو دنیا پرستی میں پڑتا ہے وہ ناکارہ ہے، اس کو بہر کیف پچھاڑے، گرد ہوا وہ ہوس سے دامن چھڑائے۔ دنیا کی ہی ہوس ہے نا، اور جس کے تحت انسان برائی کرتا ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنوں کا قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، غبن کرتا ہے، اور لوگوں کی دولتیں چھین لیتا ہے، یہ غاصب بن جاتا ہے۔ یہ حرص و ہوس ہے۔ کیا وہ دولت لے کر ہمیشہ یہاں رہنے والا ہے؟ نہیں، کسی صورت میں وہ ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنے والا۔ آدمی کو لازم ہے وہ بات پیدا کرے تا صفِ دنیا پر چندے بننے کی نام یاد رہے۔ آدمی کو لازم ہے وہ بات پیدا کرے، یعنی وہ کام کرے، انسان پر لازم ہے۔ کون سا کام کرے؟ تا صفِ دنیا پر، جب تک دنیا رہے اس کے نیک کام، وہ کام جو اچھائی کا پیغام دیتے ہیں، اچھے کام وہ دنیا میں کر جائے، اور اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں اس کے اس نام کو یاد رکھا جائے۔ آخر میں ایک شعر ہے، اس طرح جی کے بعد مرنے کے، اس طرح جی کے بعد مرنے کے، یاد کوئی تو گاہ گاہ کرے، یاد کوئی تو گاہ گاہ کرے، گاہ گاہ کرے نا، وقفے وقفے سے آپ کو یاد کرے۔ برائی کرنے والے کو دنیا یاد نہیں رکھتی، اچھائی کرنے والے کو دنیا وقتاً فوقتاً کیوں نہیں ہوتا، اس کی اچھائی کو یاد کرتے رہتی ہے۔ اس طرح یہاں پر یہ داستان بندر کی تقریر بھی ختم ہوتی ہے، جو ہمیں اچھائی نیکی کرنے کی تلقین کرتی ہے اور ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، لہو لعاب میں نہ پڑتے ہوئے آخرت کا خیال کرے۔ دنیا بے وفا ہے، کسی سے وفا نہیں کرتی ہے، دولت کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، اس کی یہ سراب ہے، اور ایک یہ ایک سراب اور حباب کی مانند ہے، حباب کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کے مانند ہے، کب ہے اور کب نہیں پتہ نہیں۔ جس طرح کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کا، اس گلشن ہستی میں عجب سیر ہے، لیکن جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کا۔ اللہ حافظ۔